والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ واٹرز کی کئی ایک ہے طاہر مطہر۔ طاہر مطہر، طاہر کا مطلب ہوتا ہے پاک اور پاک کرنے والا۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، پاک اور پاک کرنے والا، پیور اینڈ پیوریفائنگ، یعنی جو پاک بھی ہے پاک کرتا بھی ہے۔ وہ عام طور پر جو پانی ہے پاک کرتے ہیں اور پاک بھی ہوتے ہیں، وہ لکھ لیں۔ نمبر 1، بارش کا پانی جسے ریننگ واٹر ہم کہتے ہیں، وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اس کو آپ درج فرما لیں۔ ندی، اسٹریم، جو ندی کا پانی ہوتا ہے، جو پہاڑوں سے نالے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے بڑے بڑے نالے نکلتے ہیں، ان کا پانی، آؤٹ فلز کہہ لیں اس کے، سپرنگز، چشمے جو پہاڑوں میں پھوٹتے ہیں، ان کا پانی، سمندر، سی واٹر جسے کہتے ہیں ہم، وہ پانی بھی پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ریور دریا کا پانی جو ہوتا ہے، اور اسی طرح ہی واٹر ویل جو ہوتے ہیں ان کا پانی، اور سنو، برف سے جو پگھلتا ہے، بڑے بڑے گلیشیئرز جو برف کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان سے جو پگھلتا ہے پانی، وہ پانی بھی پاک اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہی اولے جو آسمان سے برستے ہیں، ژالہ باری جسے اردو میں کہا جاتا ہے، جو برف آسمان سے گرتی ہے، موٹی برف، تو اس کے پانی اگر وہ مل جائے تو وہ بھی پاک اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اس پانی سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ ہر وہ پانی جو اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے کہ وہ طاہر ہے اور مطہر ہے، تو اس پانی سے ہم وضو غسل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کے فرینڈز تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز پانی میں مل جائے تو نورالہدیٰ میں اس کی پوری بحث ہے، جسے غلبہ کی بحث کہا جاتا ہے، کہ پانی میں اگر کوئی چیز مل گئی تو اب اس سے وضو اور غسل ٹھیک رہے گا۔ تو پہلا ایک رول آپ لکھ لیں، یہ طاہر مطہر پانی کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اگر اس میں کوئی چیز پانی کی مل جاتی ہے، ایک رول لکھ لیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ملی پانی میں جو لیکوڈ چیز ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ میل اتارنا ہو، مثلا صابن مل گئی پانی میں کوئی چیز ہم نے شیمپو تھوڑی سی ملا دی، میل کاٹنا ہو جس کا مقصد، تو اس سے وضو غسل وغیرہ کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پانی ہی کہا جاتا ہو، اس کا کوئی اور نام نہ پڑ گیا ہو۔ مثلا آپ نے کوئی اتنی چیز اس کے اندر ملا دی کہ اس کا نام ہی شوربہ پڑ گیا، اس کا نام ہی شربت پڑ گیا، تو ایسی صورت کے اندر جو اس کے احکام اس پہ لگیں گے، وہ پھر اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ اور غلبے کی بحث میں بتا رہا تھا، اگر پانی پہ کوئی چیز غالب آ جائے اور اس صورت میں اس سے وضو اور غسل جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز پانی میں ملی، یعنی کوئی ایسی چیز ملی، سالڈ چیز ملی، اور یا کوئی اور چیز ملی جس سے پانی کا رنگ یا بو یا چینج ہو گیا، مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، مطلب پتلا پن سٹل موجود ہے، یعنی جو اس کا بہاؤ ہے، فلوئنگ ہے، وہ واٹر کی طرح موجود ہے، جیسے ریتا اس کے اندر ملا،
چونا ملا، چونا مطلب وہ جو کلی وغیرہ ہم کرتے ہیں، یا تھوڑی سافرن اس کے اندر مل گئی، تو سٹل وضو اس سے جائز ہے، کیونکہ یہ چیزیں آلریڈی پانی میں ہوتی ہیں اور ان کے ملنے سے پانی پانی ہی رہتا ہے، اس کا فلوئنگ جو سلسلہ ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اور زعفران کا رنگ اگر اتنا سافرون آپ نے اس میں ملا دیا ہے کہ رنگ جو ہے وہ بہت غالب آ گیا اس کے اندر، ابھی وہ رنگ کلر بن گیا، اس کو ہم پینٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، تو ایسی صورت کے اندر اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ یوں ہی پڑیا کا رنگ، اگر اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کا رنگ غالب نہ ہوا ہو تو وضو جائز ہے۔ اگر دودھ آپ نے اتنا ملا دیا کہ دودھ غالب آ چکا ہے، لسی بن گیا ہے، اب تو اسے پانی نہیں کہیں گے، لسی کہیں گے، تو ایسی صورت میں بھی اس پانی سے وضو غسل جائز نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ طاہر ہے، پاک ہے، لیکن مطہر نہیں ہے۔ وضو غسل کے لیے مطہر ہونا، پیوریفائنگ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا جاؤں، مستعمل پانی کیا ہوتا ہے، اور دہ دردہ واٹر کی جو بحث ہے وہ بتا دوں، وہ آپ لکھ لیں، بڑی امپورٹنٹ۔ مستعمل پانی یہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑا پانی موجود ہے آپ کے پاس، بالٹی میں پانی موجود ہے، ٹب میں پانی موجود ہے، جو غسل جس میں آج کل یو کے میں وہ چھوٹا سا غسل کرنے والا بنایا ہوتا ہے، اس میں پانی موجود ہے، یہ سارا تھوڑا واٹر ہے۔ اس میں اگر بے غسل انسان کی، یعنی جس پہ غسل فرض ہے وہ، یا جس نے ابھی وضو نہیں کیا، اس کی انگلی پڑ گئی، اس کا ہاتھ پڑ گیا، ایسا عضو پڑ گیا جو ابھی اس نے دھویا نہیں تھا، تو وہ سارے کا سارا یوزڈ واٹر ہو جائے گا۔ اب وہ یوزڈ واٹر پاک ہے لیکن پیوریفائنگ نہیں ہوتا، یعنی پاک کر نہیں سکتا۔ اب اس سے وضو غسل ہم نہیں کر سکتے اس پانی سے۔ کون سا پانی ہے جس پہ ہاتھ بھی پڑ جائے لیکن پھر بھی وہ مطہر رہتا ہے، طاہر پاک اور پاک کرنے والا رہتا ہے؟ وہ پانی ہے کہ جس کے اندر جو اتنا بڑا ہو، یا تو بہتا پانی ہو، یعنی فلوئنگ واٹر ہے، فلوئنگ واٹر ہے تو پھر تو اس سے انگلی پڑ گئی، آپ کا انگلی لگ گئی، اگرچہ آپ کا غسل فرض ہے، فلوئنگ واٹر کو کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ مستعمل نہیں ہوتا۔ یا پھر دہ دردہ پانی ہے، دہ دردہ مطلب اب بگ پاؤنڈ آپ نے گھر پہ بنا رکھا ہے گارڈن میں، یا پاکستان کے اندر بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں اگر آپ کا ہاتھ پڑ بھی گیا تو وہ مستعمل واٹر نہیں کہلاتا، وہ یوزڈ واٹر نہیں کہلاتا، وہ پانی پاک بھی ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا۔ وہ پاؤنڈ کی مقدار کتنی ہے؟ 225 فٹ، 225 فٹ ٹوٹلی اگر وہ بڑا ہو، اتنا آل ٹوگیدر اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہو جائے تو وہ بڑا حوض اسے ہم کہتے ہیں۔ حوض کبیر عربی میں بولا جاتا ہے، اگر عربی کتابوں میں آپ نے ڈھونڈنا ہو تو حوض کبیر لکھیں تو یہ آ جائے گا۔ تو ایسے پانی کے اندر اگر آپ ہاتھ ڈال دیں تو یہ مستعمل نہیں ہوتا، اور اگر آپ پورے کے پورے ڈل جائیں پھر بھی مستعمل نہیں ہوتا۔ آپ اس کے اندر غسل کر لیں پھر بھی اس سے وضو غسل ہو سکتا ہے۔ چھوٹے پانی سارے مستعمل ہو جاتے۔ دوسری بات بتاؤں، ایسے پانی میں اگر نجاست بھی گر جائے تو پھر بھی اس پہ اثر نہیں کرتا۔ فلوئنگ واٹر میں نجاست گر جائے پاک ہی رہتا ہے، یہ پانی بھی پاک۔ لیکن لیکوڈ ہے یا دوسری بڑی نجاست جو نظر آنے والی نجاست مرئیہ جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے۔ اگر تو لیکوڈ ہے جیسے شراب ہے، خون ہے، اس طرح کی جو پیشاب ہے، وہ تو پانی میں مل جاتا ہے۔ اگر وہ ڈالی آپ نے اتنے بڑے حوض میں، 225 فٹ کا جو حوض ہے جسے حوض کبیر کہتے ہیں، یا بہتے پانی میں ڈل گئی تو رنگ، بو، ذائقہ، یہ تین چیزیں لکھ لیں، کلر، اس کی سمیل اور اس کے ذائقے میں اگر فرق نہیں آیا، یہ تین چیزیں نہیں بدلی،
تو پھر جتنی بھی اس طرح کی لیکوڈ نجاست اس میں ڈال دی جائے اس سے سٹل وضو کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ نجاستیں ڈلی لیکن اس کا رنگ اور بو یعنی سمیل، کلر اور ذائقے میں تبدیلی آ گئی تو پھر وہ بڑا حوض بھی نجس ہو جائے گا. وہ بڑا حوض بھی نجس ہو جائے گا کیونکہ اس کے رنگ، بو، ذائقے میں تبدیلی آ چکی ہے. دوسری بات، اگر نجاست نظر آنے والی ہے، جیسے ڈنکی مرا ہوا پڑا ہوا ہے حوض کبیر کے اندر، یا کتا مر گیا ہے، بلی مر کے اس کے نکر پہ لگی ہوئی ہے، تو جہاں پہ وہ نجاست پڑی ہے ادھر سے وضو نہیں آپ کر سکتے، اس کے دوسرے کارنر سے وضو کر سکتے ہیں. لیکن سٹل یہ 3 شرطیں ہیں. یہ رول بہت بڑا ہمارا رول ہے. آگے میں بتاؤں گا اس رول سے ہم کتنے مسئلے نکال سکتے ہیں. رنگ، بو، ذائقہ نہ بدلے. بگ ہاؤس جس سے 225 فٹ لمبا چوڑا ہے، یعنی 100 ہاتھ اس کی لمبائی چوڑائی ہے، تو اس کے اندر اگر نجاست گر بھی جائے وہ نجس نہیں ہوتا انٹل کہ اس کا رنگ، بو، ذائقہ یہ نہ بدلا ہو. یہ رول اگر آپ کو یاد ہو گیا، آئیے میں آپ کو ماڈرن مسائل اس رول سے نکال کر دیتا ہوں. ہمارے یو کے میں ریسائکل واٹر استعمال ہوتا ہے. ریسائکل واٹر یہ صرف یو کے میں استعمال نہیں ہوتا، یورپ کے اکثر کنٹریز کے اندر، امریکہ، کینیڈا میں، اور اسی طرح کے کئی اور ملک جو ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن ترقی یافتہ ممالک میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان میں ریسائکل واٹر استعمال کیا جاتا ہے نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے. تو ریسائکل واٹر کہاں سے آتا ہے؟ یہ آپ کا جو سیوریج واٹر ہوتا ہے، سیوریج واٹر یہ لیا جاتا ہے اور اسی کو ریسائکل کر کے آپ کو واپس دیا جاتا ہے. اب ادھر سوال کھڑا ہو گیا، آج سے 5 سال پہلے غالباً علماء نے یہ سوال کیا تھا مجھ سے، تو اب کیا کریں؟ مساجد کے اندر بھی وہی واٹر آتا ہے، وضو غسل کیسے کریں؟ تو میں نے کمپنیوں سے جو بڑی بڑی ریسائکل کرتی ہے ان کا سسٹم دیکھا کہ وہ کیسے ریسائکل کرتے ہیں. اصل میں وہ کرتے کیا تھے؟ میرا یہ فتویٰ موجود ہے ریسائکل واٹر کا سیکرز بات پہ، اس کا پورا سسٹم کمپنیوں کا بھی میں نے لکھا ہے کہ یہ ان کا طریقہ ہے. یہ کرتے یہ ہے کہ سیوریج واٹر لیتے ہیں، جو آپ کی گلیوں نالیوں کا پانی لیتے اور لے کے اس کے اندر سے گند نکالتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں. صاف کرنے کے بعد میں ڈالتے ہیں، بہتے پانی میں ڈالتے ہیں، اور اس کے دریا کے دوسرے کارنر سے بھی پلانٹ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، وہ مزید اسے صاف کر کے پانی کو اور ریسائکل کر کے آپ کو دیتے ہیں. جب انہوں نے اس سے رنگ، بو، ذائقہ، گندگی، نجاست نکال لی اور دریا میں ڈالا، دریا میں جب ڈلا تو اس سے اندر رنگ، بو، ذائقہ تو تھا ہی نا، بو وغیرہ نہیں تھی. تو دریا کے پانی میں آیا تو دریا کا پانی پاک ہوتا ہے، بہتا پانی، اس میں نجاست گر بھی جائے تو وہ پاک ہی رہتا ہے انٹل کہ رنگ، بو، ذائقہ اس کا نہ ہو. تو رنگ، بو، ذائقہ تو انہوں نے پہلے نکال دیا اس سیوریج واٹر کا. تو جب دریا میں آیا بہتے پانی میں پاک ہو گیا، پاک اور پاک کرنے والا بن گیا، اور دوسرے کنارے مزید انہوں نے مشینری لگا کے اسے صاف کر کے آپ کو دیا. تو ایسے واٹر میں کیا حرج ہے؟ اسے تو پی بھی سکتے ہیں، اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو یوں ریسائکل واٹر کا مسئلہ حل ہوا. اور ہمارے اس کے پیچھے قاعدہ یہ تھا جو فقہ حنفی کا قاعدہ ہے کہ بہتے پانی میں یا حوض کبیر میں ان دونوں کا مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ اگر نجاست گر بھی جائے اور اس کا رنگ، بو، ذائقہ نہ بدلے، یعنی نجاست کا رنگ کوئی ظاہر نہ ہو، بو ظاہر نہ ہو، ذائقہ ظاہر نہ ہو، تو وہ پانی بالکل پاک ہے اگرچہ نجاست ہو. یہ قاعدہ کس کے؟ فلوئنگ واٹر کے بارے میں اور بگ ہاؤس کے بارے میں. بگ ہاؤس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بگ پاؤنڈ، بگ تالاب کے بارے میں ہے. اس سے مراد ہے 225 فٹ یا 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا ہو، اور اس کے اندر اتنا پانی موجود ہو کہ آپ یوں کر کے پانی ایک چلو لیں تو اس کی گہرائی اتنی ہو کہ وہ زمین کھل نہ جائے.
اتنا گہرا ہونا چاہیے کم از کم، تو وہ حوض کبیر کے معنی میں آتا ہے اس کا، اور فلوئنگ واٹر کا مسئلہ سیم ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، میں نے آپ کو سمجھانا تھا۔ سوال، کن لوگوں کا جھوٹا پاک ہے اور کن لوگوں کا ناپاک ہے؟ یاد رکھیے، آدمی کا جھوٹا پاک ہے، آدمی کا جھوٹا پاک ہے۔ جھوٹا مطلب جو پانی لیفٹ اوور واٹر ہوتا ہے، وہ پانی پیا اور جو بچ گیا اسے لیفٹ اوور واٹر کہتے ہیں۔ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، اگرچہ وہ آدمی جنبی ہو یا عورت حیض والی ہو، نفاس والی عورت ہے، جھوٹا پانی اس کا بھی پاک ہے۔ اور جو کافر کا جھوٹا پانی ہے، کافر کا، وہ بھی پاک ہے۔ شاید یہ مسئلہ بھی آپ کو پہلی مرتبہ پتا چلا، کافر کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے، پاک ہے مطلب ہاں، پاک اور حلال ہونے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس کو آپ کھائیں چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ بعض اوقات پاک ہوتا ہے لیکن اس کو کھانا درست نہیں ہوتا، جیسے رینٹ ہے، کوئی اپنی رینٹ نکال کے کھائے گا ناک کی؟ نہیں، پاک ہے۔ تو اسی طرح ہی بہت سی چیزیں پاک ہیں، شریعت نے اسے پاک قرار دیا، لیکن سٹل وہ اسے ہم بچیں گے، اس سے نہیں کھائیں گے۔ اچھا، سوال، آدمی کا جھوٹا تو جیسے کہ میں نے بتایا پاک ہے، لیکن اگر کسی کے منہ میں خون آتا ہو، خون، اس کے منہ میں سرخی خون کی تھی اور اس نے پانی پیا، اور پھر ایسی صورت کے اندر کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ یس، کیونکہ خون کی وجہ سے یہاں پہ ناپاک ہوا ہے۔ اگر اس کے اندر منہ میں خون ابھی ہے، لیکن اگر ابھی خون نہیں ہے، پہلے تھا، اس نے کلی نے کی، تھوک بار بار گزرا اور وہ خون دھل گیا اندر ہی، تو منہ پاک ہو گیا۔ اگرچہ کلی کرنا چاہیے، اندر خون نہ جائے، کیونکہ جو ناپاک اس کا کھانا بھی اندر لے جانا بھی جان بوجھ کے حرام رہتا ہے۔ شرابی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ شرابی کا جھوٹا، اگر اس نے بھی شراب پی ہے اور پھر جھوٹا پانی کیا تو وہ حرام کے اجزاء اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو ناپاک ہو جائے گا شرابی کا جھوٹا۔ اچھا، شرابی کی اگر مونچھیں بڑی ہیں اور شراب مونچھوں میں لگی ہو، تو جب تک ان کو پاک نہیں کرے گا تو پانی پیے گا تو پانی بھی ناپاک اور برتن دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر مونچھیں دھولی ہوئی ہیں تو پھر مونچھیں اگر پانی میں لگتی ہیں تو پانی ناپاک نہیں بنے گا ایٹ لیسٹ۔ اچھا، مرد کا جھوٹا پانی پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پانی پینے میں جھوٹا پانی، کیونکہ پاک ہے، آپ کسی کا جھوٹا پانی پی سکتے ہیں۔ بلکہ اگر عالم ہے اس کا جھوٹے پانی میں تبرکتاً پیتے ہیں تو آپ کو اس کی رسپیکٹ کا ثواب بھی ملے گا، تبرک بھی آپ کے لیے۔ مرد عورت کا جھوٹا پانی بھی پی سکتا ہے، عورت مرد کا جھوٹا پانی بھی پی سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شہوت کے بیچ میں کوئی نظر نہ ہو کہ اپنی محبوبہ یا معشوقہ کا پانی پیتا ہے شہوت کے لیے، تو یہ پھر ناجائز اس وجہ سے بن جائے گا، مکروہ بن جائے گا، اس وجہ سے مکروہ ہوگا، ناجائز نہیں۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی لیفٹ اوور واٹر جو ہے وہ پاک ہے؟ تو لکھ لیجئے، جتنے جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا سب کا لیفٹ اوور واٹر پاک ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، لیفٹ اوور واٹر جو جھوٹا پانی ہے وہ پاک ہے۔ جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، کبوتر ہے، تتر ہے، جتنے جانور ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا لیفٹ اوور واٹر پاک ہے۔ مرغی کا جو لیفٹ اوور واٹر ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ جو مرغی غلیظ کھاتی ہے، دجاجہ مغلظہ اسے کہتے ہیں، غلیظ کھاتی ہے، گندگی میں چوچے مارتی رہتی ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہے، صرف مکروہ ہے۔ اور جو بند رہتی ہے، صرف اچھی چیزیں کھاتی ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اچھا، جو مکروہ ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ مکروہ کا مطلب ہے اگر مکروہ پانی آپ کے پاس موجود ہے نا، اور دوسرا پانی بھی موجود ہے، پھر مکروہ سے وضو اور غسل نہیں کریں گے۔ اگر دوسرا پانی نہیں ہے، صرف مکروہ ہی ہے، تو پھر اسی سے وضو اور غسل کرنا بھی جائز ہے۔ یہ مکروہ کا حکم بھی آپ لکھ لیں۔
اچھا گھوڑے کا جھوٹا پانی کیا ہے؟ پاک ہے. گھوڑے کا جھوٹا پانی لیفٹ اوور واٹر آف دا ہارس از پیور. اس سے وضو غسل بھی کر سکتے ہیں. جو شکاری جانور ہیں, ہنٹنگ کرتے ہیں جانور, جیسے سور ہے, کتا ہے, شیر ہے, چیتا ہے, ولف ہے, ایلیفنٹ ہے, گیدڑ ہے اور دوسرے درندے ہیں, ان کا جھوٹا پانی لیفٹ آف واٹر از امپیور. اگر آپ کے پانی کو آپ کے جسم کو لگ جاتا ہے تو ناپاک کر دے گا. امپیور ہے ان کا, ہاتھی کا, شیر کا, چیتے کا, سب کا جھوٹا لیفٹ آف واٹر از امپیور. اگر کتے نے برتن میں منہ ڈال دیا تو اب کیا ہے؟ تو کل میں نے اس کے احکام بیان کیے تھے کہ کتے نے برتن میں منہ ڈالا, پرسوں کیے تھے. تو وہ برتن جو ہے اگر چینی کا ہے, چینی مطلب چکنا برتن ہے, شیشے کا ہے, تو اس کو 3 بار دھو دیں, پاک ہو جائے گا. لیکن اگر اس کھردرا برتن ہے, مٹی کا برتن ہے, کھردرا ہے یا اس پہ دراڑ پڑی ہوئی ہے, اسے 1 بار دھو گے, سکھائیں گے, پھر دوسری بار دھو کے سکھائیں گے کہ اس کے قطرے ختم ہو جائیں, پھر تیسری بار دھو کے اسے سکھائیں گے. جب تیسری بار سوکھ جائے گا, وہ خشک ہو جائے گا, ڈرائی ہو جائے گا, تب پاک ہوگا. یہ وہ برتن ہے جس میں دراڑیں ہیں اندر, جو شیشے کی طرح پلین نہیں ہے. جو شیشے کی طرح پلین ہے, جیسے اس کو 3 بار دھو دیں وہ پاک ہو جاتا ہے, اس کو سکھانے کی حاجت نہیں ہوتی. اگر کتے نے برتن کے اوپر سے چاٹا ہے, جیسے گڑا وغیرہ ہم نے پاکستان انڈیا میں رکھے ہوتے, پانی اس میں ڈالا ہوتا ہے, کتا آتا ہے اس کے اوپر چاٹ لیتا ہے, تو اندر والا پانی سٹل پاک رہے گا, ناپاک نہیں ہوگا. یہ بھی مسکنسپشن ہے بہت سی عورتوں اور مردوں کے درمیان, وہ دور کر لیں. اڑنے والے بہت سے جانور, ان کا جھوٹا ناپاک ہے اگرچہ وہ جانور حرام ہے. مثلا چیل ہے, کوا ہے, شکرا ہے, باز ہے, ایگل ہے, ان کا جھوٹا مکروہ ہے. اگر ان کو آپ نے پال رکھا ہے شکار کے لیے تو ان کا جھوٹا پھر پاک ہو جائے گا. شکار کے لیے کیونکہ پال رکھا ہے آپ نے, لیکن اس وقت پاک ہوگا جب ان کی چونچ پر کوئی خون وغیرہ نہ لگا. خون لگا تو ناپاک ہو جائے. ویسے عام حالت میں آپ نے پالا نہیں, ان کو اوپر سے اڑ کر آتے ہیں جو, اس حالت میں ان کا جھوٹا صرف مکروہ ہے. جو حرام پرندے ہیں ان کا جھوٹا مکروہ ہے صرف. مکروہ کا حکم میں نے بیان کر دیا آپ کو. گھر میں رہنے والے جو جانور ہیں جیسے بلی ہے, چوہا ہے, سانپ ہے, چھپکلی ہے, ان کا جھوٹے کا حکم کیا ہے؟ بلی حالانکہ حرام جانور ہے, لیکن گھروں میں رہنے حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے شیر چیتا کی مثال دی. لیکن یہ والے جانور بھی حرام ہے. بلی حرام ہے, اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. چوہا حرام ہے, آپ نہیں کھا سکتے. چھپکلی حرام ہے, لیکن ان کا جھوٹا ناپاک نہیں, مکروہ ہے صرف. اچھا وہاں کیوں حرام ناپاک ہے, یہاں کیوں مکروہ ہے, ادھر لینینسی کیوں ہے؟ اس لیے لینینسی کیونکہ یہ گھروں میں رہتے ہیں, کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو ناپاک کہہ دیں تو پتہ نہیں بلی کتنی چیزوں میں منہ ڈالتی ہیں, پھر تو ہر چیز پاک کرنی پڑے گی. اس لیے اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لینینسی آسانی فرمائی ہے ان مسائل پہ. جو گھروں میں رہنے والے طوافات و طوافین کی نص اس پہ موجود ہے. جو علماء مجھے سن رہے ہیں تو میری اس دلیل سے فوراً وہ پہنچ جائیں گے کہ میں نے کون سی دلیل دی. گھروں میں آنے والے یہ بار بار, اس وجہ سے لینینسی ان میں. پانی میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹے کا حکم کیا ہے؟ پانی میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹا پاک ہے, خواہ ان کی پیدائش برتھ جو پانی میں ہو یا نہ ہو. جیسے مچھلی ہے, یہ ہے, دیگر جانور ہیں پانی میں جو رہتے ہیں, خشکی میں نہیں آتے, ان کا جھوٹا پاک ہے اگرچہ وہ حرام جانور بھی ہوں. جن جانوروں کا جھوٹا مشکوک ہے وہ کون سے جانور ہیں؟ مشکوک یعنی جن کی طہارت میں شک ہے, جیسے گدھا ہے, خچر ہے, اس کا جھوٹا مشکوک ہوتا ہے. مشکوک ہے, شک ہوتا ہے, اس کے قابل وضو ہونے میں شک ہے, لہذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا. اس سے وضو نہیں ہو سکتا. اس کا پھر حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم بھی کریں اور اس سے وضو بھی کریں. شک ہے نا کہ ہو سکتا ہے وضو ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو, تیمم بھی کر لیں. اگر نہ ہوا ہو تو تیمم فائدہ ہو جائے, اور پانی موجود ہے, ہو سکتا ہے اس سے ہو جائے, پھر تیمم ناکارہ ہو جائے گا.
لہذا آپ تیمم بھی کریں اور اس سے وضو بھی کریں. یہ شک ہے کس کا جھوٹا ہے؟ گدے کا لیفٹ اوور واٹر اور میول کا لیفٹ اوور واٹر، خچر کا لیفٹ اوور واٹر، یہ دو پانی مشکوک ہے. گھوڑے کا پاک ہے جیسے میں نے بیان کیا. تو مکروہ پانی اگر موجود ہو اور صاف پانی بھی موجود ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابھی آپ لوگ لکھ کر مجھے بتائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ مشکوک پانی موجود ہو، صاف پانی موجود نہ ہو، اس کا کیا حکم آپ بتائیں گے. اور اس کے علاوہ صاف پانی اگر بالکل نہیں ہے، صرف مکروہ پانی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ 3 مسئلے آپ لکھیں گے، مجھے آپ نے بتانے. میں نے یہ بتا دیا آپ کو. مشکوک جھوٹا جو ہے اس کو نہیں پینا، مکروہ کو پینا بھی مکروہ ہے اگر دوسرا پانی موجود ہے. امیر کے لیے مکروہ ہے، غریب کے لیے اس کی اجازت ہے.